مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبوت کا چھٹا سال جا رہا تھا۔ صرف 39 افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو کعبے میں نماز پڑھنے کی اجازت تک نہ تھی۔ کوئی مسلمان اگر عبادت کرتے نظر آ جاتا تو اس کی زندگی جہنم بنا دی جاتی، اس پر قیامت ٹوٹ پڑتی۔ مکہ کی گلیاں، بازار اور وادی اہل اسلام کے لیے عقوبت خانے بن چکے تھے۔ مشرکین ظالم اور مسلمان مظلوم تھے۔ تمام مسلمانوں کی حالت تو کیا ہوگی، خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار تشدد کا نشانہ بن چکے تھے۔ غریب اور غلام مسلمانوں کے لیے مکہ شہر پھانسی گھاٹ بنا ہوا تھا۔ صحابہ کرام گردنیں جھکا کر چھپ چھپ کر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ مسلمانوں کی حالت زار سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برداشت نہ ہوتی تھی، اور پھر تاریخ اسلامی نہیں، تاریخ انسانی کا عظیم واقعہ رونما ہوا۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور بدھ کا دن۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بے بسی اور اہل مکہ کی بے حسی دیکھ کر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ خدایا، اسلام کو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے تقویت عطا فرما۔ ان دونوں میں سے جو بھی تجھے محبوب ہو اسے مشرف با اسلام فرما۔ اور پھر اگلے ہی دن قریش کے قبیلہ عدی کا طویل قامت، سرخ چہرہ، جنگجو، دلیر اور بے باک شجاع انسان گھر سے اس لیے نکلا کہ سرزمین عرب خدا کا پیغام سنانے والے کو تہ تیغ کر کے اہل قریش کے بتوں کو سر بلند رکھے گا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر لوگوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ اپنی بہن کے گھر غضبناک ہو کر گیا اور بولا، یہ کیا سرگوشیاں تم کر رہے ہو؟ اور بولا، تم گمراہ ہو چکے ہو۔ اس پر اس کی بہنوئی نے کہا، گمراہ ہم نہیں تم ہو۔ تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنے لگا۔ جب وہ بہت مار چکا تو تھک کر بولا، مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر اس نوجوان کے سامنے وہ کلام پڑھا گیا جو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پورا سلسلہ کہسار خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کلام کی تاثیر ایک زلزلہ تھی جس نے نوجوان کے دل کی زمین کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا، اور پھر قبیلہ عدی کا نوجوان سردار اس کلام کی ہیبت سے لرزنے لگا۔ پھر قبیلہ عدی کا سردار نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی تلوار اور سر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ اس طرح آپ کو متمم الاربعین کا لقب ملا۔ پھر یہی نوجوان ایک مسلمان کی حیثیت سے میدان بدر میں نمودار ہوا۔ قریش کے تمام قبائل کے سرکش کفار بہترین اسلحہ سجا کر اہل ایمان کے مقابل آئے، مگر قبیلہ عدی کا کوئی فرد اس خوف سے ادھر نہیں آیا کہ حلقہ اسلام میں ان کا سردار موجود تھا۔ عزت، روب، دبدبے کی یہ عجیب مثال تھی کہ آج تک تاریخ دان اور نفسیات دان اس بات پر حیران ہیں۔ بدھ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی اور اگلے ہی دن یہ نوجوان جس کا نام عمر بن خطاب تھا اسلام کے دائرے میں کیا داخل ہوا کہ تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب کو پوری اسلامی تاریخ میں منفرد اعزاز حاصل ہے کہ ہر ایک نے اپنی خواہش اور طلب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصاحبت اختیار کی، لیکن حضرت عمر کو اپنی صحبت اور رفاقت کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے منتخب کیا۔ آپ داخل اسلام کیا ہوئے کہ مصائب و آلام کی دھن چھٹنے لگی، اور قبول اسلام کے بعد اب سیدھے خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے اہل مکہ کو پکارا، جو کوئی اپنی ماں کو ماتم گسار، اپنے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے وہ آئے اور ہمیں اللہ کے گھر میں عبادت سے روکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضرت عمر کا اسلام ہماری کامیابی تھا، ان کی ہجرت ہماری نصرت اور ان کی خلافت ہمارے لیے باعث رحمت تھی۔ جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے ہم کعبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو قریش سے لڑ بھیڑ کر ہمارا حق تسلیم کرا لیا کہ ہم بھی کعبے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جنگ کے لیے آدھا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہوتے ہیں تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہو کر کہتے ہیں، شاید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش کے لیے آیا ہوں، تو رب کعبہ بہتر جانتا ہے کہ حفصہ کے لیے میرے دل میں عکس ملال تک نہیں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی کے خیال سے آزردہ ہوں۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیں تو اللہ کی قسم اسی وقت حفصہ کی گردن کاٹ دوں۔ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات عمر کی زبان سے بولتا ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، شیطان عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق نے جن بلندیوں کو چھوا وہ آپ ہی کا مقدر تھا۔ جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو ایسی بات کہی کہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ آپ نے کہا، اے لوگو، میں نے اپنے دروازے کے کواڑ نکال پھینکے ہیں تاکہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی دیوار حائل نہ رہے، اور پھر کہا، اگر فرات کے کنارے کوئی بھی بھوکا مر جائے تو اس کا جواب دے میں ہوں۔ عہد جہالت میں دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا، پھر نوجوان دوشیزہ کی قربانی اور خون دیا جاتا تو پانی آ جاتا۔ جب آپ برسر اقتدار آئے تو حضرت عمر نے دریائے نیل کے نام خط لکھا کہ اے نیل، اگر تو میرے خدا کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر نیل اس طرح ابل پڑا کہ آج تک پانی بند نہیں ہوا۔ انداز حکمرانی ایسا کہ ہندوستان کے نجات دہندہ گاندھی نے کہا، اگر بھارت ایک مثالی ترقی چاہتا ہے تو اسے دوسرا عمر فاروق پیدا کرنا ہوگا۔ ان کے عہد حکومت میں اسلامی ریاست کرۂ ارضی کے شرق و غرب اور شمال و جنوب کی وسعتوں پر محیط تھی، لیکن کمال عجز کا عالم یہ تھا کہ کپڑوں پر پیوند لگے تھے، بیت المال کے اونٹوں کی گلابانی خود کرتے، اور جب آخری حج کے بعد پلٹ رہے تھے تو ایک وادی میں رک گئے اور فرمایا، بے شک اللہ جسے چاہے نواز دیتا ہے۔ میں کبھی اس وادی میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھے غلطی پر خوب مارتا تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں جس کا مجھے خوف ہو۔ اور پھر شعر پڑھا، تمہارے سامنے جو کچھ ہے اس کی حلاوت باقی نہیں رہے گی، صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، یہ مال و دولت سب کچھ ختم ہو جائے گا، بے شک اب موت کے حوض میں داخل ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہی حوض جس میں ہم سے پہلے لوگ داخل ہوئے۔ پھر ابو لولو فیروز کے حملے میں زخمی ہو گئے اور محسوس کیا کہ اب جاں بحر ہونے کی امید نہیں، تو فوراً اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور کہو عمر سلام کہتا ہے، یاد رکھنا امیر المومنین نہ کہنا، عرض کرنا عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے، اسے دونوں رفیقوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ سیدہ عائشہ آپ کی حالت پر پہلے ہی دکھی تھیں، فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، تاہم میں عمر کی آرزو کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں۔ پھر محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم کے پہلو میں دفن ہونے کا لافانی اور لازوال اعزاز نصیب ہو گیا۔ یوں آپ کے اعزازات میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ دنیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوا کو ترستی ہے، مگر حضرت عمر فاروق کو روز محشر تک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کی ہوا ملتی رہے گی۔ جہاں دنیا کے بڑے سے بڑا بادشاہ اور ولی اپنی سانس روک کر حاضر ہوتا ہے، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابدی نیند سونے کی عظیم سعادت میسر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تو دور کیسے کرتے۔